وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کلمہ توحید پڑھا ہے۔ یہ کلمہ توحید کی حقیقت کو اگر سمجھیں اور پھر اس کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور آج کا دجال کا دور جو انتہائی اہم حصے میں داخل ہو چکا ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، جو کلمہ توحید ہے، توحید، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ایک کائنات کو بنانے والا بغیر کسی کی شرکت کے، اور ایک اس کا نظام، تین چیزیں، کائنات، اس کو بنانے والا اور اس کا نظام، اور ان سارے معاملات کو بنانے اور چلانے والا، یہ ہے رب، کائنات کا رب۔ اس سارے معاملے کے ساتھ یہ کائنات بنی اور چل رہی ہے، یعنی ایک اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ وہ اللہ جو ہے وہی الہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اس اللہ کی یہ ساری کارکردگی ہے کہ اس نے 6 دن میں پوری کائنات کو بنایا اور اس کے ساتھ ایک نظام قائم کیا۔ کائنات بنائی، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، سب کچھ، اور ایک نظام قائم کیا۔ ایک ذرہ ہے تو اس نظام کے تحت ہے، اور آسمان ہے، جو کچھ بھی ہے سب ایک نظام کے تحت ہے۔ وہی بنانے والا اور وہی چلانے والا، سارا کچھ، دستگیری کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، پورے نظام کو لے کر چلنے والا۔ یہ ہے سارا معاملہ جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس پہ غور کریں، یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے الہ۔ الہ جیسے معصوم بچہ اور اس کی ماں کی گود، کچھ بھی ہو جائے، دائیں بائیں کوئی بیٹھا، بہت امیر کبیر کوئی خاتون بیٹھی ہو، کوئی بہت خوبصورت خاتون بیٹھی ہو، کوئی بہت بڑی کسی جرنیل کی بیوی بیٹھی ہو، کوئی وزیر اعظم کی بیوی بیٹھی ہوئی ہو، اس بچے کے لیے صرف ماں کی گود ہے، وہ اس کا الہ ہے۔ اس کو معلوم ہے جو کچھ بھی ملے گا یہاں سے ملے گا، اس گود سے، یہ الہ ہے، یہی اللہ ہے، یہ الہ دینے والا، سنبھالنے والا، یہ الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واحد، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، واحد الہ، یعنی جو کچھ بھی ملے گا ایک کے ہاتھ سے ملے گا، 2 اور 3 نہیں ہے، صرف ایک ہے، اور وہ بھی ایک کیسا ہے، لا شریک لہ، کہ جس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، کہ دجال صاحب ہیں تو ان کے ساتھ پوری فری میسن کی ٹیم کام کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا الہ، دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے، احد، اکیلا۔ لہ الملک ولہ الحمد، اور ملک اس کا ہے، یہ پوری کائنات کو بنانے والا 6 دن کے اندر، اس پورے نظام کو بنانے والا 6 دن میں، اور قائم کرنے والا، اور اس کو چلانے والا، یہ ہے لہ الملک، پورا ملک اس کا ہے، ذرے سے لے کر آسمان تک۔ ولہ الحمد، جس کا ملک ہے، جس کا یہ نظام ہے، جو اس سارے معاملے کو چلانے والا ہے، اسی کی حمد ہوگی۔ لہ الملک ولہ الحمد، حمد اسی کی ہے۔ ایک گلاب کے پھول میں جو خوبصورتی ہے، جو خوشبو ہے، جو اس کی پنکھڑیاں ہیں، جو اس کا رنگ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی خوبصورتی، وہ اس کی نہیں ہے، اس پھول میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ہے اللہ۔ اس نے بنایا اس خوشبو، اس رنگ کو، اس خوبصورتی کو، اللہ۔
لہ الملک و لہ الحمد، حمد اسی کی ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہے اللہ۔ اور پھر اس کے بعد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور کیسا اللہ جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہے کرے اور جیسے چاہے کرے، کلیتاً اس کے بس میں، اس کی مٹھی میں ہے سب کچھ۔ وہ عزیز و حکیم ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اور کر رہا ہے، لمحہ لمحہ، ایک ایک لمحہ۔ دیکھیں یہ رب کا تصور ہے، یہ توحید ہے، کلمہ توحید، اس پر پورا دار و مدار ہے پوری کائنات کے حال اور مستقبل کا اور اس کے ماضی کا۔ اب آپ دیکھیے اس کے مقابلے پر جو چیز لائی گئی ہے، بالکل یہی تصور ہے کہ ایک کائنات اللہ نے بنا کے ہمیشہ کے لیے بنا دی، ایک نظام ہمیشہ کے لیے بنا دیا، اور وہ عرش پر جا کے قائم ہوا، اور وہاں سے وہ ساری کنٹرولنگ پاور، وہ سارا نظام کو چلانا وہ وہاں سے ہو رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اس توحید کے مطابق۔ اس کو رد کر کے، جیسے فرعون نے رد کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں رب اعلیٰ، یہ اب وہی نظام دوبارہ، وہ یہی روتا رہتا تھا فرعون کہ موسیٰ آیا ہے، یہ ہمارے نظام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ جو نظام اس نے قائم کیا تھا اپنی عقل کے مطابق، پورے سب کو غلام بنانے کے لیے، سارا کچھ جو ہے، سارا ماحول اور سارا جو ملک ہے اس کو ہتھیانے کے لیے، جہاں جہاں تک موقع مل جائے، یہ اس کی شخصیت تھی فرعون کی۔ اب یہی ساری فرعونیت یہ ہے دجال کے پاس۔ اتنا بڑا فرعون ہے کہ والدین سے اس بات کے اوپر جھگڑا کیا بچپنے کے اندر کہ ماں باپ کہتے تھے اللہ کے دین پر چل، نماز قائم کر، نماز پڑھ اور اچھے کام کر اور یہ نہ کر، تو ابا کو قتل کر دیا۔ اور جب اماں روئی والد کی لاش کے اوپر تو اس کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے ماں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ ہے دجال، ایسی شخصیت اس وقت جو ہے وہ ہمارے مد مقابل ہے، اور اس کے ساتھ سارا فری میسن، سارے یہودی اور یہودی ذہنیت کے عیسائی اور اسی ذہنیت کے منافق ہندو، سب اس کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، پوری دنیا کے اندر بہت کچھ جو ہے، رنگ اور خوشبو کی جو یہ دنیا ہے، یہ اسی کا سجایا ہوا میلہ ہے۔ ساری ٹیکنالوجی اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ یہی ہے، چاہے موبائل ہو، چاہے ٹی وی ہو، یہ سارے چینل ہوں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سیٹلائٹ سسٹم، یہ سب اسی کا ہے کلیتاً۔ اس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ اب انہوں نے مل کر ایک کھیل کھیلا ہے، اور وہ کھیل کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ توحید میں نے آپ کو بتائی کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی کائنات وہی بنانے والا، چلانے والا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے مقابلے پہ ایک نظام قائم کیا جا رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، اس کے ساتھ ایک تصور بنایا گیا ہے اور اس کو حقیقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے یونی پولر ورلڈ۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک تصور اور ہے، اور وہ ہے گلوبل ولیج، یعنی ایک گاؤں، پوری کائنات ایک گاؤں ہے، یا یوں کہہ لیں پوری دنیا ایک گاؤں ہے، اور اس کا ایک چودھری ہے، یونی پول، ایک چودھری، اور اس کا ایک نظام ہے، جو وہ کہے وہ صحیح، جو وہ کہے وہ کریں، اور جس سے روکے رک جائیں۔ یہ اس کا ایک نظام ہے جو اس کے اپنی مرضی کا، اس کی شیطانی سوچ کے تحت بنایا گیا نظام ہے، نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ تصور ہے اللہ کی کائنات، ذرے سے لے کر آسمان تک، اور وہ جو ایک نظام اور ساری چیزیں ہیں، یہ اس کے مقابلے میں یہ تصور دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، پوری دنیا پہ قبضہ کر کے پورا گلوبل ولیج، اور پھر اس کے اندر ایک اس کا پول، اور پھر ایک نظام، اور اس کے تحت سب کو غلام بنا لینا، زیادہ تر کو قتل کر کے ختم کر دینا، بہت کم رہ جائیں گے، ان کو غلام بنانا، اپنی خدمتیں لینا، جتنی معدنیات ہیں، جتنے خزانے ہیں زمین کے، ان سب پر قبضہ کر کے اپنے استعمال میں لانا، اپنی مرضی کے مطابق۔ دنیا
بنانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی حکومت کو، وہ سارے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا، اور یہ آقا ہوں گے اور باقی سب جو بچ جائیں گے وہ غلام ہوں گے، ان سے کام لینا۔ یہ سارا ایک معاملہ کیا جا رہا ہے زور شور سے۔ اسی کے اندر پھر وہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ ہے کہ وہ ایک سوچ ہے یہودیوں کی کہ یہ ایسا ایک سپر طاقت ہو گریٹر اسرائیل کے نام سے جو پوری دنیا پہ راج کرے اور اس کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہ ہو۔ اس کے لیے پورا پروگرام بنایا گیا ہے اور اس کے تحت کافی کچھ کام ہو چکا ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ انہی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، اور اسی پروگرام کے تحت یہ پورا نظام تعلیم غلام بنانے کے لیے، اور یہ پورا نظام جو قائم کیا گیا بینکنگ سسٹم، یہ پورا کا پورا یہ سب اسی گریٹر اسرائیل اور نیو ورلڈ آرڈر کے لیے بنائے گئے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کو غلام بنا لیا جائے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ اب تک جو کچھ کام ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ جو دجال ہے، یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، یہ ایک جزیرہ ہے برمودا ٹرائنگل امریکہ میں، وہاں مقیم ہے سال ہا سال سے، بہت لمبی عمر ہے۔ یہ ایک اللہ کا خاص معاملہ ہے، ایک خاص حجت ہے اللہ کی۔ یہ سال ہا سال سے یہاں ہیں، یہاں لیبارٹریاں قائم ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں، یہاں سائنسدان موجود ہیں جو جگہ جگہ سے اغوا کیے گئے ہیں، ان کو لا کے یہاں بسایا گیا ہے اور ان کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پورا جادو کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے، پورے جنات کے فوجیں کی فوجیں ان کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے، اور یہاں سے جو سائنس کی ٹیکنالوجی کی جو سارے معاملات چلتے ہیں دنیا میں، اور جو پالیسیاں بنتی ہیں اور جو نئے سے نئی چیزیں آتی ہیں، وہ سب یہیں سے ابتدا یہیں ہوتی ہے، یہیں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور یہیں سے سارا کام ہوتا ہے۔ جتنا دنیا میں بیماریاں پھیلائی جاتی ہیں، یہ جو پورا ایک نظام قائم کیا گیا ہے ہسپتالوں کا، اور یہ دواؤں کی فیکٹریاں بنائی گئی ہیں، بیماریاں پھیلائی جاتی ہیں وہیں سے، امریکہ سے، برمودا سے۔ جنات کو پکڑا جاتا ہے، ان کو وائرس کی شکل میں بالکل وائرس بنا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو خاص قسم کا علم ہے، اس کے تحت ان کو جس ملک میں چاہتے ہیں بھجوا دیتے ہیں، ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے۔ یہ ساری جتنی پروڈکٹ ہیں یہ سب انہی کی ہیں، اور ان کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے۔ انہیں جسم میں اتارا جاتا ہے ان وائرس کو، پھر اس کے بعد جب وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں جنات کے ذریعے، وائرس کے ذریعے، تو پھر دوائیں بیچی جاتی ہیں۔ سب ایک طریقہ کار کے تحت یہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جن کو قتل کرنا ہوتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، جنہیں بیمار ڈالنا ہوتا ہے انہیں بیمار ڈال دیا جاتا ہے، جن کو بستر سے لگانا ہوتا ہے انہیں بستر سے لگا دیا جاتا ہے، اور کروڑوں اربوں ڈالر کا کاروبار ہے جو گھر بیٹھ کے ہو رہا ہے۔ ہر دوا میں، ہر ایک معاملے کے اندر وہ جو بگ باس ہے، جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے دنیا کا، اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ، سب کو سب خبر ہے، دنیا کے سارے چودھری پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، سب اس کے غلام ہیں۔ یورپ کیا، امریکہ کیا، چائنا کیا، روس کیا، سارے کافر اور منافق سب اس کے غلام ہیں، سب ڈرتے ہیں اس سے، اور وہ یہ سارا کام کرتا ہے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے کروڑوں اربوں ڈالر، خربوں ڈالر کماتا ہے۔ ہر طریقہ کار اس کا کمائی کا ہے، اور وہ کما رہا ہے بڑے پیمانے پہ، اور اپنے نظام کو مکمل طور پہ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اب اس کے خروج کا وقت آ رہا ہے۔ ایک فلائنگ سوسر ہے، یعنی اڑن تشتری، اور وہ بھی پوری فوجیں ہیں جو وہاں موجود ہیں سمندر پہ، نظر نہیں آتی، جادو جنات کے ذریعے اور خاص قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے چھپایا ہوا ہے پورے علاقے کو۔ وہ اس میں بیٹھے گا اور بہت تیزی سے چکر کاٹے گا پوری دنیا میں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا وہ فوراً نکل آئے گا۔ ابھی روکا ہوا ہے تو اللہ نے روکا ہوا ہے اسے، اور پھر اس کے بعد وہی انا ربکم الاعلی، فرعون والی بات، میں رب اعلیٰ ہوں۔ سارے ٹی وی چینل سب خاموش ہو جائیں گے، سارا نظام جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا، چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے ٹی وی چینل ہو، یا کچھ بھی ہو،
اور صرف اس کے بعد اس کی گفتگو ہوگی اور اس کی تصویر ہوگی، اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو سنا جائے گا۔ ایک آنکھ باہر نکلے پڑ رہی ہے، اتنا بڑا سائنسدان اور اتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہونے کے باوجود ایک آنکھ باہر ہے، اس کو نہیں صحیح کر سکا، بہت کوشش کے باوجود۔ ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے، اس کو نہیں مٹا سکا بہت کوششیں کرنے کے باوجود۔ یہ اس کی حیثیت ہے اللہ کے مقابلے پہ۔ کھڑا ہوگا آ کر اور یہی نعرہ لگائے گا، انا ربکم الاعلی، میری بات مانو، میں رب اعلیٰ ہوں، اور اگر نہیں مانتے میرے نظام کو، میں یونیپول ہوں، تم سب ایک گلوبل ولیج کے باسی ہو، میرا نظام چلے گا، ورلڈ آرڈر، اس کو مانو، اس کے تحت زندگی گزارو، اور اگر کوئی نہیں مانے گا تو یہ سمجھ لے کہ اس کا یہ اور یہ اور یہ انجام ہوگا، اور پھر وہ کر کے دکھائے گا یہ سارے ظلم۔ یہ نقشہ ہونے جا رہا ہے بہت جلدی، اس کو سمجھیں، یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ جو اس کے آگے جھک جائے گا، بس یہ سمجھ لیجئے وہ دنیا میں سرٹیفکیٹ پہ مہر لگائے گا اپنی، جہنم کے سرٹیفکیٹ پہ، اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا، اس کے اوپر چاہے جتنا کچھ ظلم ہو جائے، چاہے اس کی شہادت ہو جائے، وہ جنتی ہوگا۔ اس کی جنت میں جہنم ہوگی ایک مومن کے لیے، اور اس کی جہنم میں جنت ہوگی ایک مومن کے لیے۔ یعنی جس ذرائع سے وہ لوگوں کو شہید کرے گا، مسلمانوں کو، تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جو مسلمان منافق ہو جائیں گے اور لالچ میں آئیں گے اور اپنے مجبوری کے تحت بھی شاید ایسا ہو کہ اس کے آگے جھک جائیں گے، سجدہ کریں گے، تو وہ اپنے ایمان کا سودا کریں گے اس کے مقابلے پہ۔ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سب جہنم میں داخل ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد فوراً ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، حرم تیار ہو چکا ہے، حرم کی راتیں، حرم کے دن، 24 گھنٹے کا حرم، وہاں تعداد آنے والوں کی، وہاں جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں، حرم کی 365 دن، ان کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کوئی آنے والا ہے وقت کا دولہا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور حق والے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ مختصر ہوں گے شروع میں، لیکن حزب اللہ کا گروہ جمع ہو جائے گا، وہ دوبارہ آ کر یہ پیغام دیں گے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں۔ اور پھر جو لوگ ان کو پہچان جائیں گے، کون لوگ پہچانیں گے؟ وہ پہچانیں گے جو ذکر الہی کثرت سے کرنے والے، جو قرآن کو غور سے پڑھنے والے، عمل کے لیے پڑھنے والے، جو نمازوں کو وقت پر قائم کرنے والے، جو تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے، اور جو دن اور رات علم حاصل کرنے والے اور اللہ سے دعائیں مانگنے والے کہ یا اللہ وہ آنکھ دے دے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، وہ آنکھ کے جو ستاروں سے آگے دیکھنے والی ہو۔ اور اس طرح یہ نیو ورلڈ آرڈر کا معاملہ جو کہ ڈالا جائے گا پوری دنیا کے اوپر سختیوں کے ساتھ، اسے قائم کیا جائے گا، فرعون کی فرعونیت کو۔ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ سارا ڈھونگ ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ یہودیت کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، اور عیسائیت بھی ختم ہوگی، اس طرح کہ عیسائی ایمان لے کے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو آہستہ آہستہ پہچان جائیں گے، اور مجبور ہو جائیں گے حرم میں آنے والے عیسیٰ کو کہ اس کے پیچھے چلیں اور اس کا کہا مانیں۔ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ عیسائیت ختم ہو جائے گی اور یہودیت زمین کے اندر چلی جائے گی، ایک یہودی باقی نہیں رہے گا۔ فنسین منسیحا، رسول کو قتل کرنے والے، رسول کو تکلیفیں دینے والے، اللہ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ صرف ایک قوم ہے جو بچی ہوئی ہے، ایک وقفہ آ گیا ہے، وہ یہودی قوم ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں گے نفس نفیس، اور اپنے ہاتھوں سے ان سب کو جہنم رسید کریں گے، اور نام و نشان مٹ جائے گا یہودیت کا۔ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، شروع میں نے کلمہ توحید کے ساتھ آیت کریمہ پڑھی۔ اگر ہم آیت کریمہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی خلاصی کرا لیں اور توحید کا جھنڈا بلند کریں، اپنے سے لے کر پوری کائنات کے اندر
جذبہ رکھیں، ارادہ رکھیں کہ ہمیں اس کو بلند کرنا ہے، خلافت دوبارہ قائم ہونی ہے۔ رسول اللہ کے کہنے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ آئیں گے قیامت سے پہلے اور خلافت قائم ہوگی، وہی خلافت جو رسول اللہ نے قائم کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین، وہی شریعت، اور اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ خلافت پوری دنیا کے گلی کوچوں میں جہاں سورج کی روشنی جائے گی، جہاں صبح شام ہوتے ہیں، وہاں یہ خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ استغفار کریں، آیت کریمہ پڑھ کے اپنی مغفرت کرائیں جو غلطیاں ہو چکی ہیں اور جو ہوتی چلی جا رہی ہیں آج کے دور، اور ہم انسان ہونے کے ناطے کہ ہم بہت مشکل ہے اپنے کو ایک بہت زبردست زندگی کے ساتھ جوڑنا، بہت مشکل ہے آج کے دور میں۔ تو جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی غلطیوں سے بچائیں، اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آیت کریمہ پڑھ کے مغفرت کرائیں، اور کلمہ توحید جو اصل ہے، جو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس عرفات کے میدان میں ہر نبی کو، ہر رسول کو لایا گیا اور یہی کلمہ پڑھوایا گیا، کلمہ توحید۔ یہ ہے توحید جو بنیاد ہے اس پوری کائنات کی اور اس زمین کی۔ یہ سارا معاملہ ہے، اس کو سمجھیں، اس کے اندر انتہائی درجے کی قوت اور طاقت ہے کلمہ توحید کے اندر، اس لیے اس کو تھامنا ہے، اور بار بار اگر غلطی ہو گئی تب بھی، نہیں غلطی ہوئی تب بھی ہمیں اللہ سے استغفار کرنی ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، اور ایک وہ زندگی جو خالص مومن اور مومنہ والی زندگی ہے اس کے تحت زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے مددگار ہیں جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں، اور علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا اللہ۔ اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ فیصلے کرنے والا، قوت اور طاقت کے ساتھ عزیز و حکیم رب موجود ہے، اور اس کے لشکر موجود ہیں۔ یہ ہے فیصلہ۔ فیصلہ اگر ہوگا جنگ بدر کی طرح ان فرشتوں کے ذریعے سے ہوگا۔ سب سے طاقتور لشکر اللہ کے کلمہ توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب ان کو پکارا جائے گا اللہ کے تحت، ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ ان لشکروں کو بھیجے گا۔ یہ ہوگا مقابلہ دجال کے جنات کی قوت، جادو کی قوت، ٹیکنالوجی کی قوت، اور جو اس کے معاملات ہیں، جو اس نے محنت کر کے، مشقت کر کے، دن رات ایک کر کے جو اس نے سارا ایک میلہ سجایا ہے، اور جو کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ کلمہ توحید کے ذریعے، ان فرشتوں کے ذریعے ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ لیکن یہ کس کے ساتھ ہوں گے فرشتے؟ یہ اللہ کی قوت طاقت کس کے ساتھ ہوگی؟ جو پہلے سے اہتمام کر رہا ہوگا، سنجیدگی کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ذکر الہی کے ساتھ۔ اس میں اہم ترین معاملہ ہے قرآن کے بعد کلمہ توحید اور آیت کریمہ۔ اپنی اوقات کو پہچاننا آیت کریمہ پڑھ کر اور کلمہ توحید پڑھ کر اللہ کی حقیقت کو سمجھنا، اور اللہ کے سامنے رکھنا اس کی حقیقت کہ مالک ہم کیا چاہتے ہیں، یا ہم کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے تیرا معاملہ توحید، جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے۔ یہ سارے معاملات انتہائی اہمیت پا گئے ہیں اگر سمجھیں، اور اس کے تحت سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ کسی وقت بھی سب کچھ بلیک آؤٹ ہو جائے گا، ایک دجال ہوگا، اس کی گفتگو ہوگی اور اس کا چہرہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ جو چاہے گا وہ منمانی کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، نعرہ اس کا یہی ہوگا انا ربکم الاعلی۔ اور دیکھیں ٹیکنالوجی اتنی پہنچ گئی ہے آگے کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو اصل ہیں، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو ان کی کلوننگ ہوگی، کلون وہ بھی آئے گی ساتھ ہی۔ یہ دجال کا دجل ہے تاکہ آپ سمجھ ہی نہ سکیں۔ لیکن جو لوگ پہلے سے استخارے کی عادت رکھتے ہوں گے ہر معاملے میں، اللہ سے پوچھنے والے، اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے والے، وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بار بار استخارہ کرنے والے جو ذاکرین ہوں گے، ذکر الہی کرنے والے، ان کو وہ سمجھ، وہ آنکھیں، وہ بینائی مل جائے گی، وہ سب کچھ مل جائے گا کہ وہ دھوکہ نہیں کھا سکیں گے، اللہ انہیں بچا لے گا۔ بس اٹھ کے کھڑے ہوں، تیاری کریں،
ہم دجال کے مقابلے پہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عیسیٰ علیہ السلام کے انصار ہیں، ہمیں جانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اور دجال اور اس کا جو ٹولہ ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہو، کتنی جنات کی طاقت ہو، بہت بڑی طاقت ہے جنات کی، کتنی ہی فلائنگ سوسریں آ جائیں، ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ العزیز خلافت کو قائم کرنے میں حصہ لینا ہے۔ میں ایک مرد مجاہد، یا میں غازی یا میں شہید، بس یہی دو راستے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دست و بازو بنیں اور اپنی جنت بنائیں اور جہنم کی آگ سے اپنے کو بچا لیں، کسی بھی صورت سے، اپنے کو، اپنی بچوں کو، بڑوں کو، سب کو۔ لیکن یہ جب ہوگا جب ہم ذاکر ہوں گے، جب ہم کلمہ توحید کو تھامنے والے اور دل و جان سے اس کو سمجھ کے، شعور کے ساتھ اس کو پھیلانے والے، کلمہ توحید کو پڑھنے اور پڑھوانے والے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھوانے والے، سمجھنے اور سمجھانے والے، اور اس کے ساتھ تہجد میں اٹھ کے راتیں گزارنے والے، رات کے راہب اور دن کے مجاہد، یہ سارے معاملات ہم کریں گے ذکر الہی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمیں وہ قوت اور طاقت مل جائے گی کہ انشاءاللہ ہم یہ سارا معرکہ لڑیں گے اور اللہ کی رضا جو ہے اس کو ہم پالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔